بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله غيره ولا رب سواه وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سابقہ سبق میں ہم نے 20 نکتے ایسے بیان کیے جن سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی تاریخ کا سب سے اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت ہے، جس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں. جو تمام انبیاء کی دعوت ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے سے ظاہر ہوتی ہے. سوال یہ ہے توحید کہتے کسے ہیں؟ آج میں اپنی گفتگو کے ابتدائی حصے میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا. توحید یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ وحدہ یوحد سے نکلا ہے، یعنی کسی چیز کو ایک سمجھ لینا. لفظ واحد یہیں سے نکلا ہے. اور توحید جس کا تعلق رب کائنات کی ذات کے ساتھ ہے، یہ دو چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. ایک نفی اور دوسری اس بات. دوسرے لفظوں میں انسان اس وقت تک توحید کو سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک سب سے پہلے نفی نہ کرے. اور کس چیز کی نفی کرنی ہے؟ اللہ کے سوا کائنات کے تمام معبودوں کی نفی کرنی ہے. یہ پہلی چیز ہے. سب سے پہلے لا الہ، یہ لا نفی جنس ہے. پوری کی پوری جنس کی نفی ہو گئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، نہ کسی زندہ کی، نہ کسی فوت شدہ کی، نہ کسی چھوٹے کی، نہ کسی بڑے کی، نہ کسی جاندار کی، نہ کسی بے جان کی، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی نبی کی، نہ زندہ کی، نہ مردہ کی. ماہ سیام، ماہ رمضان بنیادی طور پر تربیت کا مہینہ ہے، اور اگر اس مقدس مہینے میں ہمیں صرف اس ایک نقطے کی سمجھ آ جائے کہ جس عرش والے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا سب سے پہلا اساسی اور بنیادی مطالبہ ہم سے کیا ہے، اس چیز کو اگر ہم سمجھ لیں تو جنت میں جانے کے لیے یہی ایک نقطہ کافی ہے. تو سب سے پہلے جس چیز کو سمجھنا ہے وہ کیا ہے کہ باطل معبودوں کی نفی. اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. الا اللہ، صرف ایک ذات بابرکات ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور وہ ذات کون ہے جی؟ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام. آج ہم بات کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی. اگر نبیوں کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو انبیاء علیہ السلام نے
اپنی زندگیوں میں سب سے پہلا کام ہی یہ کیا کہ رب کائنات کی توحید کا پرچار کیا۔ اختصار کے پیش نظر میں کچھ انبیاء کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں شرک نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توحید کا نعرہ بلند کرتے نظر آتے ہیں۔ جب ایک غلطی کی پاداش میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، زمین پر اتار دیا گیا، تو قرآن نے اس بات کو وعدے کیا ہے، قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے یہ کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کھایا، تو اے اللہ ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اس دور میں نعرہ لگا سکتے تھے کہ الہ العالمین، ہم تیرے ہونے والے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، عیسائیوں کو جو عقیدہ ہے تیرے ہونے والے بیٹے عیسیٰ کو پکارتے ہیں، تیرے ہونے والے بیٹے عزیر کو پکارتے ہیں، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں نہ لیا؟ آگے بڑھیے، سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کی زمین پر آدم علیہ السلام کے بعد معروف ترین روایت کے مطابق سب سے پہلے نبی ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کس دور میں تشریف لائے، اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا۔ سابقہ سبق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد لوگ عقیدہ توحید پر تھے، شرک نہیں تھا، نبی بھی کوئی نہیں آیا، 5 بڑے بزرگ دنیا میں تشریف لائے۔ شیطان جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو براہ راست برائی کی طرف نہیں بلائے گا، آہستہ آہستہ لے کر جائے گا۔ اب دیکھیے شیطان کی چال، ہوا کیا ہے کہ وہ 5 بزرگ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر یکے بعد دیگرے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ فطری سی بات ہے، اللہ کا کوئی نیک بندہ دنیا سے جائے تکلیف ہوتی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے بزرگوں کے جانے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ پریشان تھے، اور یہ بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شیطان 2 موقع پر اپنا وار کرتا ہے، یا غم کے موقع پر اور یا خوشی کے موقع پر، کیونکہ دونوں حالتوں میں انسان عام حالت میں نہیں ہوتا۔ اس بدبخت نے کیا کیا؟ انسانی شکل میں آیا، لوگوں سے کہتا ہے پریشان ہو، ہاں جی پریشان ہو۔ کیوں پریشان ہو؟ بزرگ چلے گئے، کہنے لگا ایسا ہے کہ میں بزرگوں کو تو واپس نہیں لا سکتا، لیکن تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ جس سے تم بزرگوں کی زیارت کر سکو گے۔ لوگوں نے کہا جلدی بتاؤ۔ کہنے لگا ایسا ہے کہ میں تمہیں ان بزرگوں کی تصویریں لا کر دے دیتا ہوں۔ یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا بعض بھائیوں کے ڈرائنگ روموں میں بزرگوں کی تصویریں لگی ہوئی، یہ اسلامی سلسلہ نہیں ہے، یہ بھی دراصل اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ لوگوں نے کہا بات تو بڑی اچھی ہے، اس نسل کو شیطان نے کچھ نہیں کہا، لمبی پلاننگ تھی اس کی، لمبا منصوبہ تھا۔ اگلی نسل آئی تو شیطان نے کہا تم تو بزرگوں کے گستاخ ہو۔ لوگوں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگا یہ مقدس تصویریں ہیں، پاکیزہ تصویریں ہیں، نیک لوگوں کی تصویریں ہیں، ان کو تم اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہو۔ یہ مقدس تصویریں گھروں کی بجائے عبادت گاہوں میں اچھی لگتی ہیں۔ لوگوں نے کہا بات تو بڑی صحیح ہے، گھر میں انسان کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے کبھی کسی حالت میں، لیکن عبادت گاہ جو ہے وہاں پر تو انسان جو ہے ایک مقدس ماحول میں ہوتا ہے۔ اس نے تصویروں کو اٹھایا لوگوں کی اور عبادت گاہوں میں لے گئے۔
اس نسل کو شیطان نے کچھ نہیں کہا. اگلی نسل آئی، پھر وہی لفظ اس نے استعمال کیا. کیا؟ کہنے لگا تم بزرگوں کے گستاخ ہو. کہنے لگا جی وہ کیسے؟ کہنے لگا یہ تصویریں ہیں، ان پر مٹی پڑتی ہے، دھول پڑتی ہے، گرمی سردی کا اثر ہوتا ہے، یہ تصویریں خراب ہو سکتی ہیں. تمہارے بڑے جو تھے ان تصویروں کی جگہ ان بزرگوں کی مورتیاں لانے کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے کہ وہ فوت ہو گئے، لہذا تصویروں کی جگہ پر بت، مورتیاں زیادہ بہتر ہیں. لوگوں نے کہا بات تو بالکل درست ہے. تو تصویروں کی جگہ شیطان نے کیا بنا دیا؟ بت. اس نسل کو شیطان نے کچھ نہیں کہا. تب تک لوگ توحید پر ہیں، ابھی شرک شروع نہیں ہوا. اگلی نسل آئی، شیطان نے پھر وہی لفظ استعمال کیا. کیا؟ کہ تم اپنے بزرگوں کے گستاخ ہو. کہنے لگے جی وہ کیوں؟ کہنے لگا بات یہ ہے ان تصویروں کو ہم نے اپنے پیچھے رکھا ہوا ہے. جب تم عبادت کرتے ہو تو یہ تصویریں پیچھے ہوتی ہیں، ان کی گستاخی ہوتی ہے. کیا کرو؟ ان تصویروں کو اٹھا کے آگے رکھ لو. کہ لوگ کہنے لگے بات تو واقعی درست ہے نا. ہمارے یہاں بھی سلسلہ ہے، قرآن کو پیچھا نہیں ہونا چاہیے، آگاہ ہو جائے بے شک. کیوں جی؟ قرآن کو آگاہ ہو جائے لیکن پیچھا نہیں ہونا چاہیے. کیسا جی وہ فلسفہ ہے؟ جب تصویریں سامنے آ گئیں، وہ مورتیاں سامنے آ گئیں، اگلی نسل شیطان نے کہا تم بزرگوں کے گستاخ ہو گئے. لگے جی کیوں؟ کہنے لگا تمہارے بڑے ان مورتیوں کو تعظیمی سجدہ کر لیا کرتے تھے. سجدہ کتنی قسم کا جی؟ دو، عبادت والا اور تعظیم والا. اسلام سے پہلے تعظیمی سجدہ اللہ کے سوا دوسروں کو کیا جا سکتا تھا، جائز تھا. اسلام نے آ کے پابندی لگا دی. اس نسل کو شیطان نے کچھ نہیں کہا، وہ تعظیمی سجدہ کرتے رہے. اگلی نسل آئی تو ان کی جانب برابر کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے یا عبادت والا ہے. انہوں نے ان بزرگوں کو مقدس، محترم، مطہر، بابرکت سمجھ کر براہ راست سجدے شروع کر دیے. یہاں سے شرک شروع ہوا اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور وہ شرک نسل در نسل، مرحلہ وار، چونکہ قوم کی رگ رگ کے اندر گھس چکا تھا. نوح علیہ السلام نے 950 سال نصیحت کی لیکن قوم شرک سے باز نہیں آ سکی. نتیجتاً رب کائنات نے ان پر سیلاب بھیج کر ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، بات آگے بڑھتی ہے. اللہ کے نبی سیدنا ایوب علیہ السلام پر کیا کچھ نہیں ہوا. کروڑوں اربوں خربوں میں کھیلنے والا آدمی، ایک وقت ایسا آیا کہ فاقوں تک نوبت آ گئی، بیماری نے پورا جسم خراب کر دیا. لیکن کیا بابا جی آدم علیہ السلام کو پکارا؟ بابا جی نوح علیہ السلام کو آواز دی. کیا کہا؟ رب انی مسنی الضر وانت احکم الحاکمین. میرے اللہ تکلیف پڑی ہے، شکوہ نہیں کر رہا، اور اگر کروں گا بھی تو کس کے سامنے؟ آپ کے سامنے. یا اللہ بڑی تکلیف پہنچی ہے، آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، مجھے اس بیماری سے نجات عطا کیجیے. آگے بڑھیے. سیدنا یونس علیہ السلام، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ جب اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی والوں سے تنگ آ کے نکل کھڑے ہوئے، اللہ نے کہا میرے یونس تمہیں پتہ ہی نہیں، جو جتنا اونچے مقام پر چلتا ہے، بات نوٹ کیجیے، جو جتنا میرے قریب ہوتا ہے نا، میں اتنی ہی اس پر سخت پابندیاں لگاتا ہوں. مکتب عشق کا دستور میرا اللہ دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، اتنی زیادہ اس پر سختیاں ہوتی ہیں. یا اللہ پھر کہا تمہیں سزا ملے گی، اور سزا ایسی ملے گی
دنیا کی منفرد ترین جیل ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ واقعات آپ نے سنے۔ سوال یہ ہے، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے مدد کے لیے کسے پکارا؟ یہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ اور قرآن نے بولا کیا کہا ہے؟ ذرا اس آیت پہ گہرائی میں جا کے غور کیجئے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر میرا یونس اس مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پھر میں دیکھتا کہ قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا کون۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ مشکل وقت میں کام آنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ آگے بڑھیے، موسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، بڑھاپے میں رب کائنات نے ذہن میں ایک خیال ڈالا کہ اگر اس لڑکی مریم کو بے موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ ہاتھ اٹھا دیے اور کیا کہا؟ الہ العالمین، مجھے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یا اللہ میں جانتا ہوں کہ تیرے علاوہ مجھے اولاد عطا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم نے تو فیکٹریاں بنائی ہیں نا، فلاں جگہ سے بیٹے ملتے ہیں، فلاں جگہ سے بیٹیاں ملتی ہیں، فلاں جگہ سے کاروبار میں برکت ملتی ہے۔ انبیاء کا طرز عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے ملا کر عطا کرے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ کون؟ یہ صرف اس کا کام۔ ابراہیم علیہ السلام، کیا کچھ نہیں ہوا؟ سگے باپ کو دعوت دی، گھر سے نکال دیا۔ نمرود کو دعوت دی، بتوں کو توڑ دیا، آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن کیا ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر پیچھے گزرے ہوئے کسی نبی کو پکارا یا اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے؟ بیوی کو، بچے کو جب لبوں تک صحرا میں چھوڑا، واقعات ہم نے سنے ہوئے ہیں، صرف اشارہ کافی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، اوپر آسمان کی چھت، نیچے زمین کا بستر، تا حد نگاہ کوئی بندہ بشر، کوئی ذی روح نظر نہیں آتا۔ جب بیوی اور بچے سے جدا ہوئے، ان کی آنکھوں سے اوجل ہوئے تو کیا کیا؟ ہاتھ اٹھا دیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا اللہ جگر کا ٹکڑا یہاں چھوڑا ہے، ہم سفر بیوی کو یہاں چھوڑا ہے، سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ اس علاقے کو امن والا بنا دیجیے۔ اٹھائیے سورہ ابراہیم، جا کر پڑھیے، رمضان کا مہینہ ہے، پوری دعا انسان پڑھے، سر سے لے کر پاؤں تک لرز جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام چھن جاتے ہیں۔ کیا یعقوب علیہ السلام نے اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، نوح علیہ السلام کو پکارا، آدم علیہ السلام کو پکارا، یا کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے؟ اور آگے چلیے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام جیل کے اندر قابو آ جاتے ہیں، اور جیل میں دو نوجوان خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بند خواب کی تعبیر بتانے کے بہانے ان کو توحید کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ، اے میرے جیل کے ساتھیوں، مجھے ذرا یہ بات تو بتاؤ کہ یہ جو تمہارے بکھرے ہوئے معبود ہیں باطل، یہ بہتر ہیں کہ اللہ رب العزت بہتر ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صادق اور امین کا لقب ملا ہوا ہے، لیکن جو ہی کہا اے لوگو، یہ لات منات عزا حبل، یہ جو بزرگوں کے بت تم نے رکھے ہوئے ہیں، ان کی عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت اللہ کی ہو سکتی ہے۔ تو نتیجہ وہ سارے کے سارے دشمن بن گئے۔ پتہ کیا چلا؟ دو چیزیں، سب سے پہلے انبیاء کا وظیفہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اور دوسری جب بھی آپ توحید کا نعرہ بلند کریں گے، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کا دشمن ہو جائے گا، لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی،
اللہ نے چاہا اسی سبق کو لے کر ہم مزید کل آگے بڑھیں گے۔ اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔